الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسی کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کی تعارف کے۔ عزیز جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ بلال ہیں گوجرا سے، انہی کے سوال کو ہم نے آج کا ٹاپک بنایا۔ یہ کہتے ہیں ہم اپنی قوم کو کس طرح متحد کر کے اس کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، گزارش یہ ہے کہ اتحاد اسے کہا جاتا ہے جب ہم کسی اچھائی پہ متفق ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لوگ برائی پہ بھی متفق ہوتے ہیں، چند لوگ متفق ہو کر ڈاکہ مارتے ہیں، کچھ لوگ متفق ہو کر دوسروں کے حقوق چھینتے ہیں، اس میں بھی اتفاق تو ان میں ہوتا ہے۔ بالکل ذاتی سطح پر بھی، افراد کی سطح پر بھی، اقوام کی سطح پر بھی۔ کچھ ممالک بھی متفق ہو کر دوسرے ملک کا راستہ بند کر دیتے ہیں، پابندیاں لگا دیتے ہیں، روزی بند کر دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں۔ یہ جو برائی پہ متحد ہونا ہے، اسے کبھی کسی نے اتفاق کا نام دیا؟ یہ اتفاق نہیں ہوتا۔ اتفاق ہوتا ہے نیکی پہ متحد ہو جائیں، بالکل ٹھیک، بھلائی پہ متحد ہو جائیں، یہ اتفاق ہے۔ یہ جو برائی پہ متحد ہونا ہے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ صحیح، کہ نام اسے نیکی کا دیا جاتا ہے، کی برائی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ منافقت کیا ہوتی ہے کہ آپ ظاہر بھلائی کریں، دعویٰ بھلائی کا کریں برائی، یہ منافقت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو برائی پہ جو اتحاد ہوتا ہے، یہ منافقت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اتحاد ہوتا ہے بھلائی پہ۔ بھلائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس بات کو بھلائی کہیں گے؟ آپ کو ایک رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، آپ عاقل بالغ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں اپنے حقوق فرائض جانتا ہوں ایک حد تک، یہ دوسرے سامعین سارے جانتے ہیں۔ ہر ایک بندے کی ایک رائے ہے، کس رائے پہ متفق ہوں؟ کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے جس کی رائے سب کے لیے آخری ہو۔ کیا بات، کیا بات، اس پہ متفق ہوا جائے۔ بے شک۔ اب وہ فرد ہے، وہ ہستی جو اللہ کا رسول ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی مرضی سے کلام کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ کلام کرنا دور کو یاد، ینطق، نطق کہتے ہیں بولنے کی قوت کو۔ صحیح۔ نطق کہتے ہیں جو گویائی کی قوت ہے، اسے نطق کہتے ہیں۔ تو ما ینطق کو وہ اس بولنے کی اس کے بارے سوچتا بھی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی سبحان کہ میرے حبیب یہ بات ارشاد فرمائی جائے۔ بے شک۔ تو بات نبی کی بات اللہ کی بات ہو گئی۔ اب اللہ تو ساری مخلوق کا ہے، کافر کا بھی ہے، مومن کا بھی ہے، سب کو روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، ممالک دے رہا ہے۔ غلطی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری ذمہ داری، میں پروردگار ہوں، میرا کام ہے تمہیں پالنا، تم میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں حدود بتا دی ہیں، میں نے انصاف کا دن مقرر کر دیا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ان سے حدود سے گزرو گے تو میرے پاس آؤ گے، حساب کتاب ہو جائے گا۔ ان کے اندر رہو گے تو جو پہلے دیا وہ بے پناہ ہے، لیکن میں اتنا انعام دوں گا تم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب متفق ہونا ہے تو وہ ہستی ہمارے پاس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں بھی اپنی رائے
رہنے دوں، آپ بھی اپنی ضد چھوڑ دیں، الف بے جیم سارے اپنی اپنی رائے سرنڈر کر دیں، سب اس رائے پہ متفق ہو جائیں جو اللہ و اللہ کے رسول کا حکم ہے، بے شک، ساری قوم متحد ہو جائے گی۔ سب وہ سوچیں، اس کی تعمیل کی طرف کوشش کریں جو وہاں سے حکم آیا ہے، اس میں سب کا بھلا ہوگا، دوست دشمن کا بھی بھلا ہوگا، دشمنوں کا بھی بھلا ہوگا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ انسانی حقوق کا اس حد تک خیال رکھا گیا ہے کہ جنگ اسلام نے بند کر دی، جہاد کا نام دے دیا۔ جہاد انسانوں کے، جنگ قوموں کے انسانوں کے خلاف ہوتی تھی، انہیں کچل دیا جائے، انہیں سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا جائے، ان کے وسائل اور ذرائع تباہ کر دیے جائیں۔ اسلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو، جہاد ہوگا، جہاد افراد کے خلاف نہیں، برائی کے خلاف۔ سبحان اللہ، سبحان اگر وہ برائی چھوڑ دیں، کفر پر بھی رہیں، امن سے رہیں، اپنا وسائل استعمال کریں، جئیں سکھی جئیں، کفر اسلام کا حساب اللہ لے گا، ہم نے نہیں لینا۔ لیکن دنیا میں اپنی حدود کے اندر رہیں، بدامنی پیدا نہ کریں، رہیں، بالکل ٹھیک، کوئی جنگ نہیں ہے ان سے۔ اسلامی ریاست میں رہیں، انہیں ٹیکس دینا پڑے گا، لیکن اگر ریاست پر حملہ ہوتا ہے تو کافر اس کے ذمہ دار نہیں ہے، ان کے لیے جہاد نہیں ہے۔ صحیح، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کی بھی حفاظت کریں، سبحان اللہ، ریاست کی سبحان بھی اللہ۔ حفاظت کریں، اپنی بھی حفاظت کریں، کفار جو ان کے زیر سایہ ہیں ان کی بھی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ریاست مسلمانوں کی ہے۔ کافر پہ جہاد نہیں ہے، اس پہ جزیہ ہے، اس نے اپنا ٹیکس دے دیا حکومت کا 1.5 سال، اب مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ صحیح۔ یہ حضرت جی جو انٹرنیشنلی ایک بات چل پڑی ہے کہ جی مسلمان اس طرح اور مسلمان اس طرح، اور یہ تو یہ کیا اسلام ٹھیک طرح سے ان تک پہنچا نہیں ہے، یہ پیغام ان تک پہنچا نہیں ہے، سمجھایا نہیں جا پا رہا، یا بات یہ ہے کہ صرف مسلمان اس طرح نہیں، غیر مسلم اس دہشت گردی میں مسلمانوں سے بہت آگے بہت بڑھ آگے گئے ہیں، لیکن الزامات تو الزامات نہیں، اصل ہم اس عہد میں بھی ہم اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہیں، صحیح، ہم کھو گئے ہیں کفار کی تقلید میں کہ شاید یہ جیت کے ہم ان جیسے ہو جائیں، حلیہ ان جیسا بنا لیں، تعلیم ان جیسی ہو، اپنی ذاتی چھوڑ دیں، کاروبار ان جیسا کر لیں تو ہم بھی موج کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم باطل پر ہیں، اسلام حق ہے۔ جس دن یہ واپس آ گئے، شیر ہے سویا ہوا ہے، صحیح، جاگ گیا تو پھر ہماری گیدڑوں لکی لومڑوں کی جگہ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ شیر سویا رہے، اس کے خلاف پراپوگنڈا کرو، اسے جاگنا نہیں چاہیے، یہ بڑا خون خوار ہے، یہ جاگے گا تو ہر ایک کو چیر پھاڑ دے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے شکار ہی کو مارے گا، دوسروں کو ایذا نہیں دے گا، یہ اس کا شکار ہے۔ مسلمان اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہے، کافر اس سے خبردار ہے کہ اگر یہ واپس اس نے دامن رسالت تھام لیا تو یہ ناقابل تصغیر ہوگا، پھر دنیا پہ حکومت اسلام کی ہوگی، ہمارا نشان نہیں ہوگا، ہم محکوم ہوں گے، غلام ہوں گے۔ صحیح، یہ ڈر ہے ان کو۔ اس ڈر کے لیے وہ اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ صحیح، اب کتنے کافر یونیورسٹی میں بندے مار دیتے ہیں، کتنے کافر ہوائی جہاز اڑا دیتے ہیں، کتنے کافر کیا سے کیا کر دیتے ہیں، کبھی اس کا اتنا پراپوگنڈا ہوا ہے؟ کیا کچھ اسرائیل نے مظالم نہیں کیے، کیا کچھ ہندوستان کشمیر میں نہیں کر رہا، بے شک، بے شک، کتنا ظلم برما میں مسلمانوں پر ہو رہا ہے، کسی نے ظالم کو پوچھا؟ آپ دور کو چھوڑ دیں، فلسطین، کشمیر اور برما 3 موٹی چیزیں لے رہے ہیں، کیا حشر ہو رہا ہے مسلمانوں کا؟ کون کر رہا ہے؟ کوئی ہے کہیں خبر اخبار، کو انٹرنیشنل پراپوگنڈا، کو بین الاقوامی طور پہ شور؟ نہیں جی مسلمان بڑے بدماش ہیں، چلو جو مر رہے ہیں وہی بدماش ہیں، جو مار رہا ہے وہ نہیں۔ وہ نہیں، بالکل ٹھیک۔ تو یہ سد باب کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ اس خواب خرگوش سے بیدار نہ ہو جائیں، یہ واپس واقعی مسلمان نہ بن جائیں، چونکہ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، یہ اللہ کا دین ہے،
یہ حکم کرتا ہے، حکم مانتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کافر اس راز سے آگاہ ہیں، وہ اس کا تدارک کرتے رہتے ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اور اللہ کی شان ہماری ایسی بدقسمتی ہے، ہمارا اللہ مجھے معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ہمارا مولوی بھی مولوی کا دشمن ہو رہا ہے۔ اس مسجد کے نمازی اس مسجد کے نمازیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ یار یہ کیا ہے؟ اس بازار کا باسی اس بازار والوں کو بدماش کہتا ہے، اس دفتر کا ملازم اس دفتر کے ملازموں کو کہتا ہے یہ سارے بدماش ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام، کون سی مسلمانی ہے؟ کافر ہمیں اس میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ کوئی برائے نام مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اسے اسلام کے عقیدہ کا بھی نہیں پتہ، اسے کردار کا بھی نہیں پتہ، استعمال اسے کافر ہی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل اسے تیار کر کے اس سے جرم کرواتے ہیں، پھر کہتے ہو دیکھو مسلمانوں نے، اسلام نے یہ کر دیا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ورنہ اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، حقوق و فرائض کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اور سکون اور اطمینان کا مذہب ہے۔ اسلام صرف اللہ کی حکومت مانتا ہے، غیر اللہ کے پیچھے نہیں چلتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ساری مخلوق کا ہے، کافر کا رب بھی وہی ہے، مومن کا رب بھی وہی ہے۔ اللہ۔ وہ کافر کو بھی حقوق دیتا ہے، اس کے بھی کچھ فرائض بھی ہیں کہ کافر بھی رہے لیکن چوری تو نہ کرے، کافر بھی رہے لیکن قانون تو نہ توڑے، بالکل ٹھیک۔ کہ نہیں؟ مسلمان ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، حدود ہیں۔ تو یہ پراپوگنڈا بڑی زور و شور سے کیا۔ آپ یہ موٹے موٹے دیکھ لیں یار، بالکل ٹھیک بات ہے۔ گزشتہ تاریخی واقعات کو جانے دیں، وہ تو اگر دیکھیں تو کیا ہوا ہسپانیہ میں، کیا ہوا تھا، دوسرے اگر ہم جائیں تو مشرق وسطیٰ میں، کہ یہ ساری عثمانی سلطنت تھی، یہ کہاں تھی یہ ریاستیں؟ بالکل صحیح۔ سب مسلمانوں کی خلافت تباہ کر کے یہ فرسٹ ورلڈ وار میں یہ ساری ریاستیں وجود میں آئی، مڈل ایسٹ کی جتنی ریاستیں، اور انگریزوں نے عثمانی ریاست کے ٹکڑے کر کے بنائی، مسلمانوں کے زوال کا سبب بنائی، اور پھر ان میں بھی رکھنے ڈال دیے، لڑتے رہے۔ انگریزوں نے بر صغیر کو تقسیم کیا، ہم خوش ہیں، ادھر بھی آزاد آزاد آزاد، وہ درمیان میں کشمیر پھنسا کر اسے نہیں بانٹ سکتے تھے۔ کیوں نہیں بانٹ سکتے تھے؟ لیکن وہ کہ لڑتے رہیں آپس میں، باہر نہ دیکھ سکیں، یہ بالکل صحیح، اپنی ان کی طاقت یہیں خرچ ہوتی رہے، بالکل ٹھیک۔ اور ہو رہی ہے، ہر جگہ کی ثالثی ہو جاتی ہے، اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں بھی ہیں، یہاں عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ بالکل کتنی مخلوق پہ کیا کیا مظالم ہیں جو نہیں ہو رہے، کتنے ممنوع ہتھیار استعمال ہوئے، کچھ اور کرتا ہے، کافر کے خلاف تو کوئی نہیں بولتا، تو مسلمان کے خلاف آ جاتا ہے کہ یہ ایسا تیسا، مرتے وقت بھی تڑپتا ہے، یہ بڑا ظالم ہے، دیکھو اس کو ہم نے گولی ماری، یہ پھر بھی تڑپ رہا ہے۔ وہ تڑپنا اس کا جرم ہے، گولی مارنا گولی جرم مارنا جرم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔ تو اللہ کرے مسلمانوں کو یہ احساس و ادراک ہو کہ اسلام ہے کیا، بالکل صحیح۔ اور اسے اپنائیں، تو یہ ساری سازشیں ناکام ہو سکتی ہیں۔ خود ان کی کامیابی ہماری بے عملی، کوتاہی اور اسلام سے ہماری اپنی وجہ سے وہ کامیاب ہے، ادروائز کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے، اور کچھ سوالات ہیں، اور وہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو وہ شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے، 0333495521۔ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوشچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوشچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم، اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔
ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ زہیب باجوہ ہیں ابوظبی سے۔ میں جب بھی کوئی عبادت، نماز، روزہ یا کوئی عمل شریعت کے مطابق کرتا ہوں تو بہت سکون ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو لوگ عبادات نہیں کرتے ان پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنا آپ نیک اور دوسرے گناہ گار لگتے ہیں۔ جب ذکر کرتا ہوں تب زیادہ خیالات آتے ہیں اور یوں لگتا ہے گویا مجھے ابھی کشف ہو جائے گا۔ ان خیالوں سے کیسے بچوں، رہنمائی فرما دیجیے۔ میرے بچے، جہاں تک وساوس کا سوال ہے تو اس کے بڑے جواب دیے جا چکے، درس میں بھی بیان ہو چکا اور یہاں بھی بہت دفعہ جواب دیے جا چکے۔ ایک بات کو بار بار دہراتے رہنا کوئی بالکل صحیح، اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں تک دوسروں کو برا سمجھنے کی بات ہے بچے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ بھی آپ کو کیا خبر کہ دوسرے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کون سی وہ نیکی کرتا ہے یا کون سی غلطی کرتا ہے؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے؟ نہیں، آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ اگر آپ ایک وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں تو باقی کتنی کوتاہیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ پھر کیا وہ نماز کے سارے حقوق آپ ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ خشوع و خضوع جو چاہیے وہ حاصل ہے؟ کیا وہ رکوع و سجود میں وہ سکون و قرار، وہ جو تعلق مع اللہ؟ میرے بچے، یہ بڑا مشکل کام ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی نیک ہے یا بد ہے یہ میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں ان میں آپ توازن رکھیں، آپ برائی نہ کریں، نہ کسی سے زیادتی کریں، نہ کسی کو اپنے ساتھ زیادتی کرنے دیں۔ بالکل ٹھیک، اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی معاملہ حساب میں نے یا آپ نے نہیں لینا۔ ہو سکتا ہے ہم ایک بندے کچھ اور سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ ولی اللہ ہو۔ بالکل صحیح، ہو سکتا ہے ایک بندے کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں، شاید وہ مسلمان ہی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو یہ دور از کار سوچنا یہ بھی غلط ہے۔ اپنے معاملات سے رکھیں۔ ابھی کشف ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ ذکر اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کشف کے لیے، حصول کشف کے لیے کریں تو آپ کو سارا باطل ہو جائے گا۔ صحیح، کشف از کس میں اجر ہے، ہو نہ ہو، وہ دینے والی کی بات ہے۔ اور کشف انبیاء کو بھی جو ہوتا ہے وہ دائمی نہیں ہوتا، جہاں اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جہاں اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے سمجھا مہمان آ گئے، اور پہلے دیکھے بھی انہوں نے بٹھا کر اندر چلے گئے اور ایک پورا بچڑا ذبح کر کے تل کر لے آئے۔ یہ کشف تو نہیں ہوا کہ فرشتے اللہ کے نبی تھے اور ان پر وحی آتی تھی۔ صحیح، وہ جب رکھا تو انہوں نے کھایا نہیں۔ تو عرب میں کوئی دشمن ہوتا کسی کا نقصان کرے تو اس کے گھر سے کھانا پانی نہیں لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ڈر گئی، یہ تو کوئی مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ تب انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اور آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیں۔ انہوں نے کہا میری عمر 100 سال سے زائد ہے، میری بیوی کی عمر 90 سال ہے، بلکہ وہ ان کی اہلیہ محترمہ جو پردے میں تھی، انہوں نے جب سنا فرشتے ہیں تو سامنے آ گئی، فرشتوں سے کون سا پردہ ہے۔ صحیح، تو انہوں نے کہا کہ میں جو وقت جوانی سے میری اولاد نہیں ہوئی، میں حکیم ہوں، بانجھ ہوں، اور حاذا بالی شیخہ، اور یہ میرا میاں جو ضعیف تر ہو چکا ہے، 100 سال سے زائد عمر ہے، 90 سال میری عمر ہے، اب تم بیٹے کی خوشخبری سنا۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ سبحان اللہ، بے شک، مایوس ہو گئے ہو؟ تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مایوس تو کافر ہوتے، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان سے پوچھا کہ بھئی تو یہ تو ایک ضمنی بات تھی، اصل بات بتاؤ تم آئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس قوم کو غرق کرنے کے لیے آئے ہیں جو لوط علیہ السلام کی نافرمانی کرتی ہے۔ صحیح، تو فوراً انہوں نے کہا وہاں تو لوط بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ تو فرمایا ہمیں پتہ ہے وہاں کون کون ہے،
ان سب کو اللہ بچا لیں گے، لیکن ان کی اہلیہ ان کافروں کے ساتھ جائیں گی، اس کا دل ان سے ملا ہوا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو پھر اس معاملے میں بھی اللہ قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں جھگڑنے لگے، یا اللہ جتنے بھی برے ہیں تیرے بندے ہیں، انہیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فرمایا ابراہیم جھگڑا نہ کر، اس معاملے میں فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے رب کا حکم نافذ ہوگا، واپس نہیں ہوتا۔ اور آگے اللہ کہ انہ اوّاہ حلیم، وہ بڑے محبت کرنے والے، بڑے حلیم المزاج تھے کہ کافروں کی طرف سے مجھ سے جھگڑنے لگے کہ اللہ انہیں معاف کر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے نبی جھگڑا نہ کر، یہ حکم جاری ہو چکا ہے، یہ واپس نہیں ہو۔ بالکل صحیح۔ اللہ اکبر۔ سلمان ظفر ہیں مسقط عمان سے۔ اچھا، ان کا سوال ہے کہ مقدس مقامات پر اکثر کبوتر دیکھنے کو ملتے ہیں، کیا اس کی کوئی خاص توجہ یا بیک گراؤنڈ ہے؟ بچے وہاں انہیں تنگ کوئی نہیں کرتا تو جمع ہو جاتے ہیں۔ پرندوں کا کیا ہے، جنگلی جانور ہیں، جہاں انہیں حفاظت ملتی ہے۔ یہ جو کبوتر جنگلی بھی ہے اور یہ رہائشی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ آبادیوں کو بھی چاہتا ہے اور ہے جنگلی پرندہ۔ صحیح۔ تو جہاں جس آبادی میں اسے کوئی چھیڑے نہیں، ڈسٹرب نہ کرے، وہاں ٹھکانہ کر لے گا۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں بھی جاتا ہے، بچے بڑے ہر کوئی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ آبادیوں کے ارد گرد اڑتا رہتا ہے۔ صحیح۔ جنگلوں میں بھی رہتا ہے، تو آپ دیکھیں جہاں کوئی آبادی، کوئی ڈیرے، کوئی ہوں گی انسانی رہائش، وہیں اس کے جنگل میں بھی ڈیرا ہوگا۔ صحیح، بالکل ایسے ہی ہوتا تو ہے۔ اس کا مزاج ایسا ہے کہ یہ آبادی کے قریب رہتے ہیں، تو مقدس مقامات پر لوگ انہیں تنگ نہیں کرتے، الٹا دانہ دن کا ڈالتے ہیں، تو وہ جمع ہو گئے رہتے ہیں۔ جمع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ طاہر محمود کا دوسرا سوال ہے کہ خود پسندی کیا ہے؟ انسان اپنے اچھے عمل کو دیکھتا ہے تو اور زیادہ اچھے عمل کی طرف مائل ہوتا ہے اور مزید اچھائی کرتا ہے، تو کیا یہ مثبت اور اچھی بات؟ بچے، خود پسندی یہ ہے کہ اپنے عمل کو اچھا سمجھنا ہی خود پسندی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ میں عمل بہت اچھا، بڑی اچھی سوچ، بڑے اچھے تھے، لیکن میں بندہ ہوں، اپنی بساط کا کر رہا ہوں، جہاں پیش ہونا ہے وہ رب العالمین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میری پسند ناپسند وہاں پہ تو پھر عاجزی آ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا ہے، بس قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پہ ناز کرتا ہے میں نے یہ کیا، پھر یہ خود پسندی میں بدل جاتا ہے۔ پھر جو اور نیکی کرتا ہے وہ نیکی کم، برائی زیادہ بن جاتی ہے کہ اسے اور خود پسندی میں گھسیٹ کے لے جاتی ہے۔ ظاہراً نیکی ہوتی ہے، باطناً اس پہ نیک اجر مرتب نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو کوئی بھی کتنی بھی نیکی کرو، یہ خیال رکھو کہ یہ پیش کہاں کرنا ہے۔ تمہیں کوئی بندہ کہے بھائی تم نے بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں، تو بادشاہ نے یا وزیر اعظم نے تم سے ایک دمبا منگایا ہے، تمہارے پاس اگر 500 بھیڑیں ہیں تمہیں پڑ مصیبت جائے گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ کون سا پیش کروں؟ انسان ہی ہے تمہارے جیسا، کوئی شک نہیں۔ تمہیں اپنے ہزاروں دمبوں میں سے کوئی دمبا پسند نہیں آئے گا کہ یار یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، بادشاہ کو کون سا پیش کروں؟ صحیح، وہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری نیکی کتنی بنی سمری ہو، تمہاری حیثیت کے مطابق ہے۔ بے شک۔ یہ شکر کرو کہ وہاں پھینک نہ دی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو پرانی بوری کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی صحیح۔ کہ یہ لو اپنی عبادت۔ اللہ اکبر۔ تو کیا سند ہے کہ وہاں قبول ہوئی اگر انہیں منہ پہ مار دی تو آپ اس پہ اکڑ رہے ہیں میں نے یہ کیا؟ نیکی وہ نیکی ہے جو آپ میں اور عجز پیدا کر دے، نیاز مندی پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ جو نیکی اکڑ پیدا کرے وہ ظاہراً نیکی، باطناً وہ برائی ہے، اس میں کوئی ارادہ غلط ہے یا کوئی غلطی، کہیں گڑبڑ ہے، کہیں گڑبڑ، یہ دلیل ہے اس چیز کی۔ وہ عام تو ہے لیکن کہیں سے زہریلا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے، اس کو خراب ہو گیا، گندا ہو گیا ہے، بیمار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر کچھ اور سوال ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے
0334955021 اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ اگلا سوال ڈاکٹر مختار خان پشاور سے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنے غیظ و غضب کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں فرمائی۔ آپ بچے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک سارا اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ الفاظ بھی اللہ کے منتخب کرنا ہے اور مفاہیم بھی اللہ کے۔ حدیث بھی وہی الہی ہے، لیکن حدیث میں بات اللہ کی، الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کریم نے خود منتخب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب کہاں اس نے بسم اللہ لکھی ہے، کہاں نہیں لکھی، یہ سوال کرنے کی جرات ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ کون ہے جو اللہ سے پوچھے؟ کس کی مدد؟ اللہ پر سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ سب کو پوچھ سکتا۔ ہاں، یہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ چونکہ اس میں کفار کو بے دخل کر دیا گیا حرمین شریفین سے، تو بیت اللہ میں اس سے پہلے تو ہر فرقے کے لوگ، بت پرست، آتش پرست، دوسرے تیسرے سارے آتے تھے، لیکن حرمین کی حدود مقرر ہو گئی، مدینہ منورہ کی، مکہ مکرمہ کی، کفار پر حرمین میں داخلہ منع کر دیا گیا، تو ایک غضب الہی کا اظہار ہوا۔ تو بسم اللہ شریف تو رحمت کی دلیل ہے، بالکل ٹھیک، لیکن یہ علماء کی تعویل ہے، ضروری نہیں کہ یہی وجہ ہو۔ یہی وجہ ہو۔ بالکل وجہ یہ ہے کہ اس میں ارشاد نہیں فرمائی، بات ختم۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ لا یسأل ما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو بھی وہ چاہے کرے، بندوں سے پوچھا جا سکتا ہے، بالکل بندوں سے وہ پوچھے گا، بندے اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ نہیں پوچھ سکتے، بالکل صحیح۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں اللہ نے لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ بس سیدھی سی بات۔ جمیل راشد ہے چکوال سے، غیر مسلم کے ہاتھ سے تیار شدہ کھانا حلال یا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی اس میں حرام چیز شامل نہ ہو تو خیر غیر مسلم کے ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی شرن منع شرط نہیں منع ہے۔ نہیں ہے، ویسے حرام وہ چیز نہ ہو۔ صوفیاء کے ہاں جو نحوست کا تصور ہے وہ تو وہ ہوتی تو ہے۔ ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شازیہ ہیں بیگو والا سے سیالکوٹ سے۔ حضرت جی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ ہم المرشد پروگرام انتہائی شوق سے دیکھتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ بیٹے، ہمیشہ تو اللہ نے ہی رہنا ہے، تو یہاں تو نہیں، شاید ہم آگے پھر ہم آپ بھی ہمیشہ رہیں گے، یہاں سے تو ہر ایک کو جانا ہے۔ تو آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور اصل بات یہ ہے بچے کہ یہاں رہنے کی بجائے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری ہو۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فرحان جمیل ہیں، ان کا سوال ہے کہ دین میں ہم عقل کو اتنا کم تر اور گرا ہوا کیوں سمجھتے ہیں، حالانکہ مسلمان سائنسدان ابن سینا اور فارابی وغیرہ عقل کے استعمال ہی سے اس مقام تک پہنچے تھے، پھر آج ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے
کہ عقلوں بس کری ہو یار. میرے بھائی آپ نے خلط ملط چیزوں کو کر دیا ہے. غلطی یہاں ہے. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں. ابن سینا و فارابی نے جو کیا وہ دنیا کا کام ہے. صحیح. دنیا کا کام عقل ہی سے ہوتا ہے. صحیح. لیکن عقل کو بھی دین کی لگام دینی پڑتی. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. دین میں عقل کا کام نہیں ہے. صحیح. دین میں عقیدت کا کام. سمعنا و اطعنا، جو سن لیا اللہ قبول اکبر. کر لیا، مان لیا. انسانی عقل وہاں کام نہیں کرتی، وہاں وہی الہی ہے اور اس کی تشریح اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کر رہا ہے. وہاں عقل مندی صرف یہ ہے کہ جو فرما رہے ہیں وہ مان لیا جائے، اپنی عقل کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے. پھر باری دنیا میں عقل کی آتی ہے کہ ان شرعی حدود کے اندر رہ کر انسانیت کی اپنی بھلائی، دوسروں کی بھلائی، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر جائے. کون منع کرتا؟ صحیح. تو آپ نے ان کو خلط ملط کر دیا نا. ابن سینا نے کوئی عقیدہ ایجاد کیا ہے، فارابی نے کوئی آخرت کی بات بتائی عقل سے. نہیں بالکل. تو آپ ان کو خلط ملط نہ کریں. جہاں بات عقیدے کی، ایمان کی، آخرت کی ہوگی وہاں آپ کی عقل نہیں، اللہ کے رسول کا ارشاد چلے گا. صحیح. بالکل ٹھیک. آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے. آپ کی عقل کہتی ہے یہ کیا تک ہے، دفتر چھوڑ کر آپ اٹھک بیٹھک شروع کر دیں، سٹینڈ کرتے رہیں، یہ نماز ہوگی، یہ کیا ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں. عقل تو یہاں تک ہی پہنچی. یہاں عقل کا کوئی دخل نہیں. صحیح. یہاں بات حکم اور تعمیل حکم کی. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک. دنیا میں کیسے رہنا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، خوراک کون سی مفید ہے، میڈیکلی کون سی مفید ہے، اور باعتبار حلال و حرام کے کس میں کیا کیا نقص. بالکل ٹھیک. یہ ساری چیزیں عقل نے متعین کرنی ہے. عقل سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن عقل ہے تعمیل ارشاد کے لیے، راہ متعین کرنے کے لیے نہیں. بالکل ٹھیک. راستہ متعین کرنا وہی الہی کا کام ہے، اللہ کے رسول کا کام ہے. اس پر سنبھل کر چلنا یہ عقل کا. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک. ہر چیز اپنے مقام پر صحیح ہے. وہ جس بزرگ نے کہا نا عقل و بس، اس نے کہا کہ وہاں عقل سے پنگا نہ لو. صحیح. بالکل صحیح. وہاں علم ہے، تعمیل ارشاد ہے، سمعنا و اطعنا. اللہ اب اکبر. اطاعت میں اپنی عقل کو استعمال کرو. جو چیز حضور کو، اللہ کو، انسانوں کی بہتری کے لیے دوا ایجاد کرتے ہیں، سائنس ایجاد کرتے ہیں، موٹر بناتے ہیں، جہاز سب انسانیت کی بھلائی کے جو کچھ کام آتا ہے الحمدللہ. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک.